نزہۃ المجالس کے اندر محدث سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگوٹھی ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دی اور فرمایا اس انگوٹھی کے اوپر نہ لکھوا لو لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نقاش کے پاس گئے، انہوں نے کہا یار یہ انگوٹھی لے لو اور اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب نقاش سے جب انگوٹھی لی اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ آگے زیادتی کس چیز کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اصل میں میرا جی نہ چاہا کہ میں خدا کے نام، آپ کا نام خدا کے نام سے جدا کروں، تو اس لیے میں نے نقاش کو، آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں نے نقاش کو کہا کہ نہیں تم لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے تو اتنا، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر اس کی آگے جو لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق، فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آ گیا۔ تو جبریل اسی وقت حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح صدیق نے آپ کے نام کو میرے نام سے جدا کرنا گوارا نہ کیا، اسی طرح میں نے آپ کے صدیق کو آپ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہ کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک محبت تھی۔ اور پھر جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو بعض کتابوں میں آتا ہے بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر اختلاف کرنے والے اپنی جگہ ہیں، محبت والے لوگ اپنی جگہ ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ جائے تو میری میت کو روضہ رسول کے سامنے سے لے کر جانا اور سلام کرنا، السلام علیکم، السلام والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول، کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اور آپ نے وصیت کی تھی کہ اگر تو دروازہ خود ہی کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ اور جب آپ گئے اور کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے تو کتابوں کے اندر ہے کہ وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضرت صدیق اکبر آواز آئی کہ محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔